ہم کتنے عجیب لوگ ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے سب اللہ نے دینا ہے، پھر بھی امیدیں لوگوں سے وابستہ رکھتے ہیں، خود ہی گمان کر بیٹھتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتیں یا بہت دیر ہو گئی، اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ دراصل اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ اپنے مقرر اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے، یقین رکھیے اور مانگتے رہیں۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے، انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں، جن کی وجہ سے بعض اوقات اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، حالانکہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا اس کام میں اللہ کی کون سی مصلحت اور حکمت چھپی ہے۔ قرآن مجید ہمارا بہترین ساتھی اور رہبر اور رہنما ہے۔ اگر ہم اس سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ کبھی تنہا نہیں ہوں گے۔ جس چیز کو آپ نے اللہ سے مانگا تھا وہ نہ ملی تو اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی بڑی مصیبتوں اور آزمائش اور حادثات سے بچا لیا ہے تو آپ کا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ اللہ جو کرتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہی ہوتی ہے، ہم انسان ہی نہیں سمجھ پاتے۔ یاد رکھیے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ ہمارا بھلا ہی چاہتا ہے، اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ جل جلالہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ مومن بار بار اپنے دل کو دھوتا ہے توبہ کے پانی سے اور اپنے دل کو صاف کرتا ہے ہر بری سوچ اور بدگمانی سے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے، اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس کے صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اسے بتاؤ، ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکیاں لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدہ کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جو توڑ جائیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسا سمجھنے دینا چاہیے، بس جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دینا چاہیے۔ کسی کے جانے کا دکھ کرنے کے بجائے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازم نہیں، بس اللہ راضی رہے یہ کافی ہے۔ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین رکھیں کہ دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ آپ کا شمار ان خاص لوگوں میں ہوا ہے جن کو اللہ نے اپنے پاس آنے کے لیے چنا ہے، اس لیے دعائیں کرنا نہ چھوڑیں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔